السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سنت اور فرض کے بارے میں بیان کریں گے۔ سنت اور فرض میں کیا فرق ہے، کون سی چیز ہے جو سنت ہے، کون سی چیز ہے جو فرض ہے، کیا آپس میں ان کے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال، افعال، اقوال، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم، جائز، فرض اور سنت میں کیا فرق ہے۔ تو سنت حقیقت میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کو کہتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عادات کو، جیسا کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کبار فقیہ ہیں مدینہ کے، اور وہ بیان کرتے ہیں، شرح نخبۃ الفکر میں بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقہ کو ہی سنت سمجھتے تھے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ راستے میں، سفر میں دو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رواں دواں تھے، تو ان کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی، تو پانی ان کو میسر نہ ہوا، پانی نہ ملا، تو انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ تو ان میں سے بعد میں پانی ملنے کے بعد ایک صحابی نے دوبارہ وضو کیا اور دوبارہ نماز پڑھی، تو دوسرے نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، دوبارہ نماز نہیں لٹائی، دوبارہ نہیں پڑھی۔ تو جس نے ایک ہی دفعہ پڑھی تھی وہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ اپنا جو معاملہ ہے پیش کیا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اصبت السنہ، تو سنت کو پہنچا ہے، تو نے اس طریقے پہ عمل کیا ہے جو میرا طریقہ ہے۔ تو سنت پھر حدیث کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی بھی فرمان ہے، کوئی بھی قول ہے، تو اس کو سنت بھی کہتے ہیں، جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اہل علم، اہل الحدیث اور اہل السنہ میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ تو سنت اور حدیث اس کا معنی ہے یہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ۔ اب فرض، تو فرض وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، وہ حکم قرآن پاک میں موجود ہے یا احادیث نبویہ کی شکل میں موجود ہے۔ کوئی بھی حکم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گنجائش نہیں چھوڑی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور تیسری دفعہ اس کی اجازت دے دی کہ اگر چاہو تو کر لو، اگر نہ چاہو تو نہ کرو۔ یا اسی طرح کوئی بھی ایسا کام جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے چھوڑنے پہ سخت قسم کی وعید بیان کی ہو، چاہے قرآن کی شکل میں چاہے حدیث کی شکل میں، جیسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب، صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے اندر ان کی ایڑیاں پاؤں کی خشک تھی، خشک جگہ چھوڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ویل للعقاب، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ایڑیوں والوں کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی بھی حکم، جیسے نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعف اللحیہ، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو، یہ تو اسی لیے اس کو اب ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، جبکہ حدیث میں اور قرآن کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کا حکم ہو چاہے حدیث کا حکم ہو، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میں گنجائش نہیں چھوڑی، اگر یہ نہیں کہا کہ یہ کام کر لو اگر تمہارا دل کرتا ہے، اگر تمہاری مرضی ہے نہ کرو، تو یہ کام فرض ہے۔ اگر یہ کہہ دیا ہے تو یہ سنت ہے، چاہے یہ قرآن میں موجود ہو چاہے حدیث میں موجود ہو۔ تو عزیز دوستو بھائیو، قرآن چاہے حدیث ہو چاہے قرآن میں کوئی فرمان ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بھی حکم ہے، جو بھی فرمان ہے، وہ چاہے قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو، وہ برابر ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام کے تمام فرائض ہیں، اسی طرح ہی داڑھی ہے، اور اسی طرح ہی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا احادیث میں ذکر موجود ہے۔ تو وہ حکم
جو نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحتاً اس کا حکم دیا ہو، اس میں گنجائش نہ چھوڑی ہو، اس کے بارے میں اس کے چھوڑنے پہ کوئی وعید نازل نہ ہوئی ہو، تو وہ حکم جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی ایسا حکم ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے گنجائش چھوڑ دی ہے، وعید نازل نہیں کی، تو وہ سنت ہے۔ وہ ہماری زبان میں جو عام مشہور ہے کہ وہ کام جو فرض نہیں ہے وہ سنت ہے۔ اب جیسے فجر کی نماز ہے، ظہر کی، عصر کی، مغرب، یہ پانچوں نمازیں فرض ہیں، لیکن ان کے جو فرائض ہیں، جو صبح کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، عشاء کے 4 ہیں، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو وہ سنتیں ہیں وہ نفل کی شکل میں ہو یا سنت کی شکل میں۔ اب نفل اور سنت میں فرق صرف یہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید بیان کی ہے، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہہ دیتے ہیں، اس کو سنت کہہ دیتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ وضاحت نہیں فرمائی، بار بار اس کا حکم نہیں دیا، زیادہ اس کے بارے میں ترجیح نہیں دی، تو ہم اس کو نفل کہہ دیتے ہیں۔ تو فرض، نفل اور سنت میں صرف اور صرف یہ فرق ہے، جو اللہ کا حکم وہ قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو، فرض ہو، لازم ہو، اس کے بارے میں گنجائش نہ ہو، وہ فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا حکم ہے اس میں گنجائش موجود ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے، اچھا لگتا ہے تو کر لیں، نہیں اچھا لگتا تو چھوڑ دیں، جیسا کہ مسواک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اس کا مطلب واضح حکم نہیں دیا، تو اس لیے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن فرض، کوئی بھی فریضہ اگر اس کو ہم کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ ہے۔ یہ فرق ہے سنت اور فرض میں۔ اگر فرض کو نہ کریں گے گناہ ملے گا، سنت کو نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح نفل بھی سنت سے ملتا جلتا ہے، نفل بھی وہی چیز ہے، صرف اور صرف نفل اس کو کہہ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زیادہ تاکید بیان نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق